بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور یہاں پر جو کتاب ہم آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار، جس کے مؤلف ہیں شیخ صدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4 ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے تک ہم نے 8 پڑھ لیے ہیں باب، اور اب ہم اس نشست میں باب نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب نمبر 9 میں کا عنوان ہے سبحان اللہ کے معنی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ اس کے معنی لکھے ہیں کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، انہوں نے محمد بن عیسیٰ بن عبید سے، انہوں نے یونس بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حشام بن عبد الملک سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سبحان اللہ کے معنی کے متعلق سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاکیزگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اب یہاں پہ دوسرے نمبر پہ اس کے معنی لکھے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، انہوں نے محمد بن حسین بن ابی خطاب سے، انہوں نے علی بن اسبات سے، الف سین بے الف توئے، انہوں نے تربال توئرے بے الف لام تربال کے غلام سلیم سے، انہوں نے حشام الجوالیقی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ عز و جل کے قول سبحان اللہ کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پاکیزہ و منزہ ہونا۔ اور اب تیسرے نمبر پہ جو اس کے معنی لکھے ہیں سبحان اللہ کے، آئیے وہ بھی مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو الحسن احمد بن محمد بن عبداللہ بن حمزہ شعرانی عماری، جو کہ عمار بن یاسر کی اولاد سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو محمد عبید اللہ بن یحییٰ بن عبد الباقی الازنی نے، ازنا میں الف زال نون ہے ازنا میں، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن الحسن المعانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن یزید نے، انہوں نے یحییٰ بن عقبہ بن ابی الایزار سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حجار نے، انہوں نے یزید بن الاسم سے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے عمر بن الخطاب رضی اللہ سے سوال کیا کہ اے امیر المومنین سبحان اللہ کی کیا تفسیر ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک اس دیوار کے پیچھے ایک ایسا شخص ہے کہ جب وہ سوال کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خبر دیتے تھے، اور جب وہ خاموش ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے کلام کی ابتدا فرماتے، پس وہ شخص وہاں داخل ہوا تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، پس اس نے کہا کہ یا ابو الحسن سبحان اللہ کی کیا تفسیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بزرگی کی تعظیم کرنا اور اس کو ان تمام باتوں سے پاک و منزہ قرار دینا کہ جو ہر شرک کرنے والا اس کے سلسلے میں کہتا ہے، پس جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو تمام فرشتے اس کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب کہ جس کا نمبر ہے صفحہ نمبر 50، اور اس پیج کے اوپر باب نمبر 10 لکھا ہوا ہے کہ جس کا عنوان ہے توحید اور عدل کے معنی۔ لکھا ہے سچ میں سب سے پہلے پوائنٹ میں ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن احمد بن محمد بن عیسیٰ بن احمد بن عیسیٰ بن علی بن الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم بن اسبات الف سین سے ہے اسبات نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن زیاد الزے یہ الف دال الف لام قاف توئے الف نون نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو طیب احمد بن محمد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عیسیٰ بن جعفر بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، انہوں نے بیان کیا کہ اپنے آباء و اجداد سے، انہوں نے بیان کیا کہ عمر بن علی
سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب سے. اور یہاں پہ ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ اس پیج میں تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں واضح کم ہے. چلیے ابھی ہم پہنچے تھے کہاں تک کہ علی ابن ابی طالب سے، اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توحید کا ظاہر اس کے باطن میں ہے اور اس کا باطن اس کے ظاہر میں ہے. اس کا ظاہر ایسا موصوف ہے کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور اس کا باطن ایسا موجود ہے کہ جو پوشیدہ نہیں ہے. ہر جگہ اسے طلب کیا جا سکتا ہے، اور آنکھ کے گوشے کی مانند جگہ بھی اس سے خالی نہیں ہے، اور وہ ایسا حاضر ہے کہ کسی جگہ محدود نہیں ہے، اور ایسا غائب ہے کہ کوئی جگہ اس سے مفقود، میم فے قاف واو دال، مفقود نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ توحید اور عدل کے معنی سمجھانے کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن محمد بن سعید بن عزیز سمرقندی الفقی نے سرزمین بلخ بے لام خے بلخ میں. انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو احمد الزاہد الف لام زے الف، اور پھر آگے میرے خیال یہ ہے دالے کچھ تھوڑا سا کم صاف نظر آیا، سمرقندی نے، اور اپنی اسناد کے ساتھ سلسلہ سند کو پہنچایا امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ بے شک دین کی بنیاد توحید اور عدل ہے، اور اس کا علم تو بہت کثیر ہے، اور عاقل کے لیے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو جاننا ضروری ہے. اب آپ ایسا کیجئے کہ اس میں سے اتنی مقدار بیان فرمائیے کہ جس کو سمجھنا آسان ہو اور اس کو یاد رکھنا دشوار نہ ہو. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک توحید کا تعلق ہے تو اپنے پروردگار کے متعلق ان باتوں کو روا و جائز نہ قرار دو کہ جو تم اپنے لیے قرار دیتے ہو، اور جہاں تک عدل کا تعلق ہے تو تم اپنے خالق کی طرف ان کاموں کی نسبت نہ دو کہ جن کے ارتکاب پر تمہاری ملامت کی جاتی ہے. سامعین، یہاں پہ یہ باب مکمل ہوا، اور اب ہم 11واں باب پڑھنے جا رہے ہیں جس پہ لکھا ہے، جس کا عنوان ہے کہ اللہ اکبر کے معنی. سب سے پہلے پوائنٹ 1 میں لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے میم رے واو کاف بن عبید سے، انہوں نے جمی جین میم یہ عین جمی بن عمیر سے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر کیا چیز ہے، سے نے فرمایا، یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اللہ اکبر کیا چیز ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. تو اس کے بعد لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کیا وہاں کوئی ایسی چیز اس کے مقابلے میں ہے کہ اللہ اس سے بڑا ہو؟ یہاں پہ بھی یہ سوالیہ نشان ہے. تو میں نے عرض کیا کہ تو پھر وہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بات سے بلند ہے کہ اس کے اوصاف بیان کیے جائیں. اور یہاں پر اب دوسرے نمبر پہ ہم آ گئے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ لکھا ہے اس باب کو سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن المتوکل رضی اللہ نے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن یحییٰ العطار نے. انہوں نے سہل بن زیاد سے، سین ہے لام، سہل بن زیاد سے. انہوں نے ابن محبوب سے، انہوں نے اس شخص سے جس نے ان سے ذکر کیا. انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. راوی کہتا ہے کہ ایک شخص نے امام علیہ السلام کے پاس اللہ اکبر کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کس چیز سے بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ ہر چیز سے. پس ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اسے محدود کر دیا ہے. تو اس شخص نے عرض کیا کہ پھر میں کس طرح کہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر و اعلیٰ ہے اس بات سے
کہ اس کی توصیف کی جا سکے، اور یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ اب آئیے 12ویں نمبر پہ جو باب ہے، 12واں باب ہے، اس پہ عنوان ہے کہ الاول والآخر کے معنی ہم یہ جانتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن المتوکل رضی اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابی عمیر سے، انہوں نے ابن ازینہ، الف پہ پیش ہے اور زال ہے، الف زال یہ نون ہے، ابن ازینہ سے، انہوں نے محمد بن حکیم سے، انہوں نے میمون البان سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ جب آپ علیہ السلام سے اللہ کے قول هو الاول والآخر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں اور نہ اس سے پہلے کسی کی ابتدا ہوئی ہے، اور ایسا آخر کہ جس کی انتہا و اختتام نہیں ہے، جیسا کہ مخلوقات کی صفات میں یہ چیز تصور کی جا سکتی ہے، لیکن خدا قدیم اول و دیرینہ وجود ہے کہ جس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور ایسا آخر جو نہ کبھی زوال پذیر ہوا تھا اور نہ کبھی زوال پذیر ہوگا، بعض کسی ابتدا اور بغیر کسی انتہا کے اس پر حوادث عارض نہیں ہوتے، عین الف ر زاد عارض نہیں ہوتے، اور نہ ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل ہوتا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ سامعین یہاں پہ یہ مکمل ہوا، بس ایک ہی پوائنٹ پہ سمجھایا گیا تھا، اور اب آ گیا ہے باب نمبر 13 کہ جس کا عنوان ہے کہ ان الفاظ کے معنی جو قرآن مجید اور روایات میں توحید کے سلسلے میں وارد ہوئے ہیں۔ یہ پوری ہیڈنگ تھی۔ آئیے ہم جانتے ہیں، نمبر 1 لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحمۃ اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ نے، انہوں نے محمد بن اسماعیل بن بزی بے زے یہ عین سے، انہوں نے منصور بن یونس سے، انہوں نے ابو حمزہ کے ہم نشین سے، اور انہوں نے ابو حمزہ سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قول کہ کل شیء خالق الوجہ ہو، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس کی ذات کے سوا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 88۔ تو اس نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پس ہر چیز ہلاک ہو جائے گی اور اس کی ذات باقی رہے گی، بے شک اللہ اس چیز سے بہت بلند ہے کہ اس کو وجہ کے ساتھ موصوف کیا جائے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے اس دین اور دستور کے کہ جو اس کی جانب سے عطا کیا گیا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ یہاں پہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، پوائنٹ نمبر 2 میں لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن المتوکل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن الحسین سعد آبادی نے، انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ برقی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ربیع الوراق سے، انہوں نے صالح بن سہل سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یہ جو قول ہے انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اس کے سلسلے میں روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چہرے سے مراد ہم ہیں، یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا پوائنٹ، تیسرے میں لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن احمد بن یونس المعازی نے، الف لام میم عین الف زال چھوٹی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن سعید کوفی حمدانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن الحسن بن فضال نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ میں نے الرضا علی بن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا قول کہ جو کہ سورہ المطففین کی آیت نمبر 15 ترجمہ کہ یاد رکھو انہیں روز قیامت پروردگار کی رحمت سے روک دیا جائے گا، انورٹڈ کاما کلوز، اس کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ایسی جگہ سے موصوف نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں حلول ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے بندوں سے اس جگہ میں پوشیدہ ہو، بلکہ اس سے پروردگار کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ
لوگ اپنے پروردگار کے ثواب کے متعلق حجاب و پردے میں ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام سے میں نے اللہ کے قول وجاء امر ربک والملک صفا صفا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 22 ہے۔ ترجمہ: اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے، صف در صف آ جائیں گے۔ آئیے یہ ہم نے پڑھا سورہ فجر کی آیت کا ترجمہ، آیت نمبر 22 کا۔ اس کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ کو آمد و رفت یعنی کہ آنے جانے سے موصوف نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے بہت بلند ہے، اور اس سے فقط مراد یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا امر و حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام سے اللہ کے قول، یہ جو اللہ کا قول تھا تو جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 ہے، اس کا ترجمہ کہ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابر کے سائے کے پیچھے عذاب خدا یا ملائکہ آ جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 210 کا ہم نے یہ ترجمہ پڑھا۔ تو اس حوالے سے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو بادلوں کے سائے میں ان کے پاس لے آئے، اور یہ آیت اسی معنی میں نازل ہوئی ہے۔ اور میں نے آپ علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کو کہ جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 ہے، ترجمہ کہ خدا ان کا بھی مذاق بنا دے گا۔ تو اور اگلا لکھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 کا کہ خدا خود ان کو مذاق بنائے ہوئے ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت جس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے مکاری کی تو اللہ نے بھی جوابی تدبیر کی۔ اور اس کے علاوہ یہ اور ایک اللہ کا قول ہے جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ہے، کہا ہے کہ منافقین کے لکھا ہے کہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور خدا ان کو دھوکے میں رکھنے والا ہے۔ اور پھر یہ ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142، ان تمام یہ جو تمام آیات تھیں جن کا بھی ہم نے پڑھا، اس کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ ہنسی اڑاتا ہے اور نہ مذاق کرتا ہے، نہ مکاری کرتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، بلکہ اللہ ان کو بدلہ دیتا ہے۔ ہنسی اڑانے کا بدلہ، مذاق کرنے کا بدلہ، مکر کرنے کا بدلہ، دھوکہ دہی کا بدلہ، جیسا وہ لوگ کرتے ہیں ویسا ہی بدلہ ان کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ بلند و بالا ہے ان باتوں سے کہ جو ظالمین کہتے ہیں۔ اور اب اسی باب کو سمجھانے کے لیے ایک اور چوتھا پوائنٹ ہے، آئیے اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن اسام عین صاد الف میم اسام الکلینی رضی اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یعقوب کلینی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن محمد جو کہ علان الکلینی کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عیسیٰ بن عبید نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن علی بن محمد عسکری علیہ السلام سے اللہ کے قول، یہ جو اللہ کا قول ہے کہ جو سورہ زمر کی آیت نمبر 67 ہے، ترجمہ کہ جب کہ روز قیامت تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اسی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو جب اس کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزنش ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب انہوں نے کہا کہ بے شک روز قیامت تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے ہاتھ میں ہوں گے، تو پروردگار نے اس آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں بریکٹ بھی لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے انسانوں کی طرح پروردگار کی طرف ہاتھ کی نسبت دی، جیسا کہ ایک دوسری جگہ پر ہے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں، ترجمہ کہ اور ان لوگوں نے خدا کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، جبکہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 91 کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور پھر لکھا ہے کہ پھر اللہ نے اپنے آپ کو ان آلائشوں مٹھی اور ہاتھ سے منزہ اور پاکیزہ قرار دیا، اور فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 67 میں، ترجمہ کہ وہ پاک و بلند ہے ان باتوں سے کہ جو مشرکین کہتے ہیں۔ اور اب سامعین ہم 5ویں نمبر پہ اسی باب کو سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بتا دوں کہ اس باب کو سمجھانے کے لیے کل 16
مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے. 16 پوائنٹ ہیں. ہم 5واں پوائنٹ پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن اسام کلینی نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یعقوب کلینی نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن محمد جو کہ عین لام الف نون لام پہ تشدید اللہ کے نام سے معروف ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو حامد عمران بن موسیٰ بن ابراہیم نے. انہوں نے حسین بن قاسم الرقام سے. انہوں نے قاسم بن مسلم سے. انہوں نے اپنے بھائی عبدالعزیز بن مسلم سے. انہوں نے کہا کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے قول جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں ہے, ترجمہ کے انورٹڈ کاما, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا, انورٹڈ کاما کلوز, اس کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو بھولتا ہے نہ ہی سہو و غلطی کرتا ہے, فقط حدوث پذیر ہونے والی مخلوق کسی چیز کو فراموش کر دیتی ہے اور کسی چیز میں سہو اور غلطی کر دیتی ہے. کیا تم نے پروردگار کا قول نہیں سنا کہ پروردگار فرماتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 64 میں انورٹڈ کاما کے اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں, انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ اور فقط قابل سزا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کی ملاقات کے دن کو بھلا دیا, اس طرح سے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بھلا دیا ہے, جس طرح کہ اللہ نے فرمایا ہے اور جو کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 19. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا دیا اور وہ سب واقعی فاسق اور بدکار ہیں, انورٹڈ کاما کلوز. یہ ہم نے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ پڑھا. ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 ترجمہ کہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. یہ سورہ اعراف کی آیت 51 کا ترجمہ تھا. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ یعنی ہم ان کو ترک کر دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی آج کے دن کی ملاقات کی تیاری کو ترک کر دیا تھا. اور اب آئیے 6 پوائنٹ 6 پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رضی اللہ نے. انہوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے. انہوں نے یعقوب بن یزید سے. انہوں نے عباس بن حلال سے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے اللہ کے قول جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے, ترجمہ کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, اس کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار ہادی ہے اہل آسمان کے لیے اور ہادی ہے اہل زمین کے لیے. اس کے بعد لکھا ہے کہ برقی کی روایت میں ہے کہ خدا نے ان لوگوں کی ہدایت کر دی ہے جو آسمانوں میں ہیں اور خدا نے ان لوگوں کی بھی ہدایت کر دی ہے کہ جو زمین میں ہیں. اور اب آئیے 7 پوائنٹ 7ویں نمبر پہ جو تفصیلات ہیں پڑھتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابراہیم بن ہارون ہی سی ہے, یہ سین چھوٹی ہے اور سین پہ تشدید ہے, کچھ اس طرح سے ہے. انہوں نے سین مدینہ الاسلام میں. انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن احمد ابی سلج سے لام جیم نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن ایوب نے. انہوں نے محمد بن غالب سے. انہوں نے علی بن حسین سے. انہوں نے حسن بن ایوب سے. اور انہوں نے حسین بن سلیمان سے. انہوں نے محمد بن مروان زہلی سے, زال ہے لام چھوٹی ہے. اور انہوں نے فضیل بن یسار سے. انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایسا ہی ہے. یعنی اس کا ترجمہ انہوں نے انورٹڈ کاما میں لکھا کہ اللہ عز و جل ایسا ہی ہے. پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ مثل نورا یعنی بریکٹ میں لکھا ہے نور کی نسبت جو پروردگار کی طرف دی گئی ہے اسے کیا مراد ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں نے عرض کیا کہ کمشقوات یعنی چراغ دان, کاف میم شین کاف اس پہ کھڑا الف ہے اور واو گولتا یعنی چراغ دان سے کیا مراد ہے. تو وہ آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک. میں نے عرض کیا فیہا مصباح کہ اس میں چراغ ہے, اس سے کیا مراد ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سینے میں علم کا نور ہے یعنی نور نبوت. تو میں نے عرض کیا کہ المصباح فی زجاجت یعنی کہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے, اس سے کیا مراد ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم صادر ہوا ہے علی علیہ السلام کے قلب کی طرف. تو پھر آگے لکھا ہے کہ میں نے عرض کی کہ کأنہا سے کیا مراد ہے.
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیوں کان نہا پڑھا، یعنی ضمیر مؤنث کیوں پڑھی ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ میں آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار پاؤں، میں اس کو کس طرح پڑھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کان نہا کوکب الدری، بریکٹ میں لکھا ہے کہ قندیل ایک جگمگاتے ستارے کی مانند ہے، پڑھو، اس طرح پڑھو۔ تو میں نے عرض کی کہ تو ترجمہ ہے کہ جو زمینوں کی کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا، یہ ترجمہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کا جو ابھی ہم ترجمہ پڑھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، نہ یہودی مراد ہے نہ نصرانی۔ میں نے عرض کی کہ جو اس سے کیا مراد ہے کہ اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے، چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے۔ اس کے بارے میں پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک عالم کے منہ سے علم خارج ہو قبل اس کے کہ اس کے متعلق کوئی بات کی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ نور علی نور، یعنی کہ یہ نور بالائے نور ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام، اور یہاں پر ہمیں حاشیے میں سمجھایا گیا ہے کہ یہ حدیث سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں وارد ہوئی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اب 8واں پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا علی بن احمد بن محمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابی عبداللہ کوفی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن الحسن نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بکر نے، انہوں نے ابی عبداللہ البرقی سے، انہوں نے عبداللہ بن یحییٰ سے، انہوں نے ابی ایوب خزاز خیز پہ تشدید خزاز سے، خیز الف سے، اور انہوں نے محمد بن مسلم سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کا جو یہ قول ہے جو کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں ہے، ترجمہ کہ اے ابلیس تیرے لیے کیا شے مانے ہوئی کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے؟ تو پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ید، یہ دال ید یعنی کہ ہاتھ، کلام عرب میں قوت اور نعمت کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ پروردگار نے فرمایا کہ اور ہمارے سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں کہ اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں کہ جو ہاتھ والے صاحب طاقت بھی تھے، سورہ صاد کی آیت نمبر 17 کا یہ ترجمہ لکھا ہے۔ اور پروردگار نے پھر فرمایا سورہ زاریات میں آیت نمبر 47 میں ترجمہ کہ اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو یعنی کہ اپنی قوت سے، اور فرمایا کہ سورہ مجادلہ جو کہ اس کا آیت نمبر 22 ہے، جی لکھا ہے کہ اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یعنی ان کو قوی بنایا ہے، اور کلام عرب میں کہا جاتا ہے کہ تو یعنی کہ لفلان اندی ید بیضا، کہ تو یہاں پر ید سے مراد نعمت ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ اور اب آئیے 9 نمبر پہ تفصیلات کیا ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ نے، انہوں نے حسن بن علی الف لام خز الف خزاز سے، اور انہوں نے ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ہمارے شیعہ ہمارے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاموں میں کہ دامن سے مراد نور ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ 10ویں نمبر پہ تفصیلات یوں ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ نے، انہوں نے حسین بن سعید سے، انہوں نے فضالت بن فیضواد الف لام تے ہے فضالت بن ایوب سے، انہوں نے ابان بن عثمان سے، اور انہوں نے محمد بن مسلم سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ انورٹڈ کاما کے بے شک اللہ کے لیے ایک خاص مخلوق ہے، اللہ کے لیے بے شک
اللہ کے لیے ایک خاص مخلوق ہے کہ جن کو اس نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، جو کہ رحمت ہے اس کی رحمت میں سے اس کی جو کہ رحمت ہے اس کی رحمت میں سے اس کی رحمت کی خاطر. بس وہ لوگ، وہ مخلوق اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے اور اس کے سننے والے کان ہیں، اور وہ اس کی مخلوق میں اس کی جگہ اس کی اجازت سے بولنے والی زبان ہے، اور وہ حفاظت کرنے والی ہے. پروردگار کا نازل کردہ قبولیت، میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں اس لائن کو، کہ اور وہ اس کی مخلوق میں اس کی اجازت سے بولنے والی زبان ہے، اور وہ حفاظت کرنے والی ہے پروردگار کی نازل کردہ قبولیت عذر، باخبر کرنے والی چیزوں اور حجت و دلیل کی. پس ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو دفع کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے نقصانات کو روکتا ہے، اور انہی کی وجہ سے اللہ رحمت کو نازل فرماتا ہے، اور انہی کی وجہ سے زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے خدا اپنی مخلوق کو بلا میں مبتلا کرتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے اپنی مخلوق میں کسی مسئلے میں فیصلے کرتا ہے. پھر لکھا ہے کہ میں نے عرض کی کہ میں آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار پاؤں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اوسیا. یہ ورڈ سامعین، اوسیا کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے. اور اب ہم 11ویں نمبر پہ جو ہمیں سمجھایا گیا ہے پوائنٹ، اس کے مطابق اس کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے ابن ابی عمیر سے، انہوں نے عمر بن ازینہ سے، اور انہوں نے محمد بن مسلم سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے قول، جو کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 ہے، ترجمہ کہ اور اس میں اپنی روح پھونکوں. یہاں پر یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ اور اس میں اپنی روح پھونکوں. تو لکھا ہے اس کے متعلق جب سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روح وہ ہے کہ جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور اس کو چن لیا اور اس کو خلق فرمایا اور اس کی نسبت اپنی طرف دی اور اس کو تمام ارواح پر فضیلت دی. پھر پروردگار نے امر فرمایا اور چاہا تو اس روح میں سے بعض حصے کو آدم علیہ السلام میں پھونک دیا. یہاں پر سامعین یہ مکمل ہوا. 12ویں نمبر پہ جو سمجھایا گیا ہے پوائنٹ ہے، آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے مجھ سے بیان کیا ہمارے اصحاب و علماء میں سے ایک سے زیادہ نے، انہوں نے محمد بن ابی عبداللہ کوفی سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن الحسن نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بکر نے، انہوں نے قاسم بن عروت سے، اور انہوں نے عبد الحمید تائی سے، انہوں نے محمد بن مسلم سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ کے قول، جو اللہ کا یہ قول ہے جو یہاں پہ لکھا ہے، جو کہ جس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ترجمہ ہی لکھا ہے، عربی نہیں لکھی، لکھا ہے کہ اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. اس کے متعلق سوال کیا کہ یہ پھونکنے کی کیفیت کیا تھی. تو بس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک روح ہوا کی طرح متحرک ہے اور اس کا نام روح رکھا گیا ہے، چونکہ اس کا نام کو ریح، کاف و رے کو، اس کے نام کو ریح یعنی کہ ہوا سے نکالا گیا ہے، اور اس پروردگار نے روح کو نکالا ہے. فقط لفظ روح روح سے اس لیے کہ روح ریح کا ہم جنس ہے. بریکٹ میں لکھا ہے روح اور ریح دونوں کا مصدر روح ہی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اور اس روح کی نسبت پروردگار نے اپنی ذات کی طرف دی، اس لیے کہ اس کو تمام ارواح پر چن لیا ہے، جس طرح کہ اس نے تمام گھروں میں سے ایک گھر خانہ کعبہ کو چنا ہے. بس اس نے فرمایا کہ بیتی، بے یہ تے چھوٹی ہے، بیتی یعنی کہ میرا گھر. اور اس نے تمام رسولوں میں سے ایک رسول کے لیے خلیلی یعنی کہ میرا دوست، اور اسی طرح یہ روح بھی ہے، اور تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا، عدم سے وجود میں لایا گیا، ان کی پرورش کی گئی اور ان کو مہیا کیا گیا. 13ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ محمد بن اسماعیل سے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن العباس نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبیس عین بے یسین
اویس بن ہشام نے، انہوں نے عبد الکریم بن عمرو سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول، یہ قول جو کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ پھر جب مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، انورٹڈ کاما کلوز لکھا ہے. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 ہم نے پڑھی. لکھا ہے کہ اس کے بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری روح سے مراد میری قدرت ہے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اب ہم 14 نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین ابن الحسن بن ابان نے، انہوں نے حسین بن سعید سے، انہوں نے نظر بن سوید سے، اور انہوں نے ابن سنان سے، انہوں نے ابو بصیر سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ میں ہدایت کرنے والا ہوں، میں ہدایت یافتہ ہوں، میں یتیموں اور مسکینوں کا باپ ہوں اور سرپرست ہوں، میں بیواؤں کا سرپرست ہوں، میں تمام ضعیفوں اور تمام خائف لوگوں کی پناہ گاہ ہوں، میں تمام مومنین کی جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوں، میں اللہ کی مضبوط رسی ہوں اور اللہ سے توسل کا محکم ترین ذریعہ ہوں، میں کلمہ تقوی ہوں، میں عین اللہ اور اس کی سچی زبان اور ید اللہ ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہوں کہ جس کے بارے میں وہ فرماتا ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 56 میں ترجمہ انورٹڈ کاما کہ پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی، انورٹڈ کاما کلوز. یہ ہم نے سورہ زمر کی آیت 56 کا ترجمہ پڑھا. پھر لکھا ہے کہ اور میں اللہ کا وہ ہاتھ ہوں جو اللہ کے بندوں پر رحمت اور مغفرت کے ساتھ پھیلایا ہوا ہے، اور میں باب حتیٰ بریکٹ میں لکھا ہے کلمہ استغفار ہوں کہ جس نے مجھے پہچان لیا، میرے حق کو پہچان لیا، یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، چونکہ میں اس کی زمین پر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور اس کی مخلوق پر اس کی حجت ہوں. اس کا انکار نہیں کرتا ہے مگر وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو رد کرنے والا ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اب آئیے 15 نمبر پہ پڑھتے ہیں. میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ابی عبداللہ البرقی نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے علی بن نعمان سے، انہوں نے اسحاق بن عمار سے، انہوں نے اس شخص سے کہ جس سے اس نے سنا، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو کہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کا ہے ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان یہود کی مراد یہ نہیں ہے کہ خدا ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا اپنے کام سے فارغ ہو گیا ہے تو اب وہ کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا. بس اللہ نے ان کی بات کو جھٹلانے کے لیے ارشاد فرمایا جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اصل میں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے قول کی بنا پر ملعون ہیں اور خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت 64 پر کا ترجمہ پڑھا. پھر لکھا ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 39 ترجمہ کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے کہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے، انورٹڈ کاما کلوز. اور اب یہاں پہ آخری 16 اور آخری وضاحت پڑھنے ہم جا رہے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے محمد بن الحسن الصفار سے، انہوں نے محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے المشرقی سے، انہوں نے ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ترجمہ کہ بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پھر لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اسی طرح کے دونوں ہاتھ ہیں، اور میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ مخلوق ہوتا، اور بریکٹ میں لکھا ہے خدا نہ ہوتا. تو سامعین یہاں پر ہم نے جو 13 باب ہے اس کے متعلق بہت تفصیل سے پڑھ لیا، جان لیا اس نشست میں. اب اجازت چاہتی ہوں، اگلی نشست میں باب نمبر 14 سے پڑھیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.